السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ایک جسم دے کر۔ دو چیزوں کا تعلق انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے، دوسرا اس کی روح ہے۔ میرے بھائیوں، جسم بنایا مٹی سے اور جسم کی ساری خوراک مٹی سے بنائی۔ جسم کو بنایا مٹی سے، جسم کی ساری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کی چیزوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور روح کو اللہ نے وہاں سے بھیجا تو روح کی ضرورت کی چیزوں کو بھی اللہ نے وہیں سے بھیجا، جس کا نام قرآن مجید ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، غور و فکر کی بات ہے، آپ بھی اپنی جگہ بیٹھ کر غور و فکر کیجئے۔ جو جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر وہ جسم پر کچھ حال آتا ہے یا کچھ بیماری آتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کا علم سکھایا، حکیم بنایا، تاکہ وہ جسم کی بیماری کو دیکھ کر اس کا علاج کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ڈاکٹر وفادار ہے، ڈاکٹر اگر وفادار ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انسان کے جسم کے اندر جو بیماری ہے اس سے اگر وہ بیان کر دیں گے یا اس کا صحیح علاج کریں گے تو انسان کو اطمینان سکون پائے گا۔ اگر ڈاکٹر یہ سوچیں گے کہ بھئی بیماری بڑی ہے، آدمی چھوٹا ہے، غریب ہے، ایک کام کریں گے، بیماری کو چھپا دیں گے، چلو غریب آدمی جی لے گا، تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جس قسم کی بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ صحیح بتا دے پیشنٹ کو، یا پیشنٹ کے دوست احباب جو رہتے ہیں ان کو بتا دیں کہ بھئی تمہارے فلاں بیمار کو یہ بیماری ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوگا، چاہے تمہارے پاس پیسہ ہے تو کرو یا تو دوسری جگہ جا کر کر لو، لیکن جو پیغام جو بیماری ہے وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بتا دینا، یہ ایمانداری ہے، یہ وفاداری ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو جو جسم اللہ نے ہمیں دیا، وہ جسم کی ضرورت کی چیزوں کو بھی بنایا، اور جب جسم بگڑ جاتا ہے تو اسے سدھارنے کے لیے بھی ڈاکٹروں کی اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بنائی اور ان کو ڈاکٹری کا علم عطا کیا، وہ بھی تو انسان ہے بہرحال۔ اور جو روح اللہ نے بھیجی ہے، اس روح کی غذا، اس کا ساز و سامان بھی اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، بھئی اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کون کرتے ہیں؟ روح بیمار ہو جائے، روح کے بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، سنتوں کے خلاف چلے، حرام حلال کی تمیز نہ کرے، جو کام وہ کر رہا ہے وہ حکم ہے اللہ کا یا طریقہ ہے پیغمبر کا یا میری منشا میری خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، یہ اگر اسے پہچان ہو جائے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ دین کے خلاف ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی روح بیمار ہو چکی ہے، بھٹک چکی ہے۔ جیسے انسان کے اندر بیماری آ جانے کے بعد انسان بیکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے گی تو وہ مقام تک نہیں پہنچتی جو مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک طبقہ بنایا جن کا نام علماء ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سامنے والے کو سچائی بتانے سے یہ کیا مان جائے گا، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اگر یہ سمجھ کر ہم سچائی چھپائیں گے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، کیا یہ ایمان والا بن کر رہے گا؟ کیا یہ اس کے اندر ایمان اخلاق سب باقی رہیں گے؟ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اگر جسم کے اندر کی بیماری کو ڈاکٹر چھپائے گا، یہ غریب آدمی ہے کہاں سے اتنے پیسے خرچ کرے گا، ایسا سمجھ کر اگر بیماری کو چھپائیں گے تو وہ مر جائے گا، وہ اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کے کام کو نہیں دیکھیں گے، نہیں پہچانیں گے تو اس کی روح کمزور ہو جائے گی، اس کا ایمان غارت ہو جائے گا، وہ جب مرے گا تو اس کے پاس نہ ایمان رہے گا نہ کوئی اعمال رہیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا میرے بھائیوں، سود لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، لیکن ہم ایمان والے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن سود خوروں سے ہمارا لین دین جاری ہے، ہمارے ان سے دوستانے جاری ہیں، ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی چوکھٹ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، جو کر رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات،
میرے پیارے حبیب کی امت کی عورتوں، ڈرو، ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، بازاروں میں نہ جاؤ، مال کی ہوس، کپڑے کی ہوس۔ آج تو عورتیں بھی قرض لینے پر آ گئی ہیں۔ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کیا یہ دنیا نہیں چھوڑنا ہے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں، تھوڑے دن کی زندگی جو اللہ نے دیا ہے اس میں رہ جاؤ، اس سے گزر جاؤ، بڑے بڑے مقامات اللہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، کہاں ہے روح کے ڈاکٹر؟ کہاں ہے؟ نہیں پہچانو گے تو مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے میرے بھائیو۔ کون ہے روح کا ڈاکٹر؟ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں تم یہ کہاں سے کرے گا ایسا سمجھ کر اگر تم سچائی کو چھپاؤ گے تو وہ جہنم چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا ہمارا کل قیامت کے روز؟ کون ہے روح کے ڈاکٹر؟ کہاں ہے؟ یا اللہ تو ذمہ دار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا آخری مرتبہ، یا اللہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میری امت کی ذمہ داری کون لے گا؟ اے اللہ تو نے کہا تھا اے حبیب تمہاری امت کی ذمہ داری میری ہے، تو اے اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے ہماری روح کو پاک کرنے والے ڈاکٹر؟ کیا ہوگا ہمارا مولا؟ کس سے جا کر کہیں؟ کس سے پوچھیں؟ معصوم بچے یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں، عورتیں بے پردہ آزاد گھوم رہی ہیں، باپ اپنے بچے کو یہودی جیسی بال بنا کے لا رہا ہے، اس کو کپڑے بنا کے لا رہا ہے، باریک باریک بچیوں کو ایکٹروں جیسے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ مولا تیرے حبیب کی امت کو اس طرح نہ چھوڑ مولا۔ ہم قسم سے ایک ماحول سے بھی مجبور ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ ایک نہ ہم تک علم کے ذریعے سے کوئی امانت صحیح پہنچی ہے، نہ مال کے اعتبار سے امانت صحیح پہنچی ہے۔ کیا لے کر جائیں گے ہم؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اور میری ایک عاجزانہ گزارش ہے، علماء سے دل و جان سے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، سچ کہاں چل رہا ہے، اب سچ بولیں گے تو مانیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قرآن پاک کے اندر فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ اللہ نے کہا اے حبیب آپ کہہ دیجئے آپ کا کام تو بس پیغام پہنچانا ہے، آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام تو بس سچائی بتا دینا ہے، کہہ دینا ہے، بتا دیجئے آپ کے بتانے کے بعد بھی اگر کسی نے انکار کیا فَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جس نے کفر کیا، انکار کیا تو اللہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوں ان کے لیے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہمارے ذمہ ہیں، ہم ان سے حساب و کتاب ضرور لیں گے۔ تو میرے بھائیو میں اور آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بس اللہ کا واسطہ ہے کہ بھئی پیغام صحیح پہنچا دو لوگوں تک۔ تحریر کے اندر، بیانات کے اندر واقعات کم کرو، امت کے حالات کو دیکھو، امت کے کام کو دیکھو، ناجائز جائز کی تمیز نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، زبان سے گالی بھی، جھوٹ بھی، غیبت بھی، بہتان بھی، اور اسی زبان سے سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اللہ اکبر بھی، استغفار بھی۔ یہ کیا تماشا ہے میرے بھائیو؟ کوئی تو اٹھو میرے بھائی، کوئی تو اٹھو، جگاؤ امت کو جگاؤ، چھوٹے آدمی کی بات کوئی نہیں لے گا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ حبیب کی امت ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھائیں۔ جب گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم پیسے کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھی بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان حقیقی عطا فرما، ہمیں ایمان حقیقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما جو صحابہ کو نصیب کیا۔
یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی تیری بندگی کے لیے قبول فرما لے مولا۔ کہاں سے تلاش کریں گے ہم روح کے ڈاکٹروں کو؟ اگر ایک ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ ناانصافی کر دے، غداری کر دے تو پیشنٹ مر جائے گا۔ تو اے روح کے ڈاکٹروں، پوری امانت داری ایمانداری کے ساتھ روح کا علاج کرو، پیغام پہنچاؤ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام کو اے اللہ دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، جو حق ہم ادا کر سکتے ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے الہ العالمین ہمیں ایمان والے، اعمال والے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورتوں کو ایمان نصیب فرما۔ ہمارے گاؤں کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دے مولا، ہدایت کی، محبت کی، صداقت کی ہوائیں چلا۔ اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو ایک توبہ پہ تو نے معاف کیا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہم پر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے مولا۔ جو مانگا ہے وہ بھی، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی، تمام مسلمانوں کے حق میں تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔